ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے حق خود ارادت کے حصول کے لیے صبر آزما جدوجہد کر رہے ہیں، جس کی راہ میں بھارت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادت کا بنیادی حق سے بھارتی انکار اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جس کا عالمی اداروں کو جائزہ لینے کے علاوہ اہل کشمیر کو حق خود ارادے دینے کے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ جنوبی کشمیر کے لرو ترال سے بھارتی فوجوں نے خانہ تلاشیوں کے دوران مزمل قادر بٹ نامی نوجوان کو گرفتار، جبکہ نازنین پورہ ترال میں بھارتی فوجوں نے بڑے پیمانے پر محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں، مکینوں پر تشدد اور گھریلو سامان کو تہس نہس، گاؤں کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیے رکھا۔ فوجی محاصرہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ سری نگر میں تعینات ایک SSB اہلکار گگن جا نے اپنی سروس رائفل سے خود پر گولی چلا کر خودکشی کی کوشش کی، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ شہری خاص کی کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں ائمہ مساجد اور منتظمین کے علاوہ جموں و کشمیر سول سوسائٹی فورم نے میروائز عمر فاروق کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جو گزشتہ 1.5 برس سے مسلسل خانہ نظر بند ہیں۔ تاریخ کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر پاک بھارت جنگ بندی معاہدہ اور تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظالم اور دہشت گردی کو بند نہیں کرتا۔ بھارت کا ماضی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل کشیدگی کا سبب مسئلہ کشمیر ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کنٹرول لائن پر پاک بھارت جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک تمام تنازعات مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں۔ تنازعات کو حل کرنے کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ پہلا قدم ہے۔ بھارت میں دلت کمیونٹی بھی کسانوں کے ہم قدم ہو گئی، زرعی قوانین کے خاتمے تک ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تنازع کشمیر دراصل بھارتی حکمرانوں کی توسیع پسندانہ عزائم اور جاری سوچ کا نتیجہ ہے۔ مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باعث کشمیری پاکستان سے الحاق چاہتے تھے، لیکن بھارت نے ہندو مہاراجا کے ساتھ ساز باز کر کے ریاست میں اپنی فوجیں اتار دی، جس پر کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے مسلح اور سیاسی جدوجہد شروع کر دی۔ کشمیری حریت پسندوں کی پے در پہ کامیابیوں سے بوکھلا کر بھارت کے بانی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ سے مداخلت کی درخواست کی، جس پر سلامتی کونسل نے طویل بحث و مباحثہ کے بعد 13 اگست 1948 کو ریاست جموں کشمیر میں فریقین سے فائر بندی کی اپیل کی۔ پنڈت نہرو نے اپنی تقریر میں کشمیریوں کو یہ یقین دلایا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں کیے گئے استصوابی رائے یا ریفرنڈم کے ذریعے انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس یقین دہانی کے بعد 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے اپنی ایک اور قرارداد کے ذریعے واشگاف الفاظ میں کشمیریوں کو یہ حق دیا تھا کہ وہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصوابی رائے کے ذریعے ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی کے ساتھ اپنے الحاق کا فیصلہ خود کر سکیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بھارتی حکمرانوں نے آج تک کشمیری عوام کو یہ موقع فراہم نہیں کیا، اور آج مقبوضہ جموں کشمیر کے باشندے جمہوریت کی آڑ میں مودی سرکار کی فسطائیت کو بھگت رہے ہیں، جس نے انہیں ہر قسم کے قانونی، آئینی، انسانی اور عالمی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ تاہم ان نامساعد حالات اور نازی سرکار کی قہر سامانیوں کے باوجود آج بھی کشمیری عوام کو اپنی سرزمین پر بھارت کا جارحانہ قبضہ ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں ہے۔ وہ آج بھی اپنے تسلیم شدہ حق کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔